حضرات، ہم آداب صیام پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں روزے کی حالت میں بہت ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہم ان چیزوں سے بچیں گے تبھی ہمارا روزہ ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث خیر و برکت اور مغفرت کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم بچائے۔ اور ان پر میں سے تیسری چیز پر گفتگو کر رہے تھے، ولا یجہل، ولا یجہل، کہ روزے کی حالت میں اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو روزے کی حالت میں جہالت نہ کرے۔ جہالت کیا کہ کس کو کہتے ہیں؟ نادانی، نادانی یعنی بیوقوفی، بیوقوفی کرنا، جہالت و نادانی کرنا، یعنی فضول چیزوں کے کرنے یا خلاف شریعت کسی چیز کے کرنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ جہالت ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جو بیوقوفوں کا، نادانوں کا، جاہلوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ دیکھیں، اسلام میں اسلامی آداب کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان چلے پھرے، کہیں کھڑا ہو کسی سے بات کرے، کہیں بیٹھے کسی سے ملاقات کرے، تو انسان کے اندر وقار، عزت اور انسان کے اندر ایک قسم کی خوبیاں نظر آنی چاہیے۔ چھچوراپن، غلط حرکتیں نہ ہوں۔ انسان اس طرح سے چلے، ایسا بیٹھے، ایسے گفتگو کرے، لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس میں انسان کی شرافت، انسان کا وقار، انسان کی عظمت اور انسان کا بڑا پن باقی رہ جائے۔ ہر ایسا عمل جو انسان کے اخلاق، انسان کی شرافت، انسان کی امانت و دیانت اور انسان کے مرتبے کے خلاف ہو، اس کو کہا جاتا ہے جہالت اور نادانی کرنا۔ ہنسنا، مذاق کرنا، بیوقوفی کرنا، کسی کے ساتھ مسخرہ اڑانا، کسی کے استہزاء کرنا، روزے کی حالت میں یہی ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہالت کرا دو۔ ولا یجہل، جہالت، نادانی، یعنی نادان کہتے ہیں بیوقوف کو، بیوقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح، نادانوں کی طرح ان کوئی حرکت ایسی نہ کی جائے روزے کی حالت میں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر حال میں وقار محفوظ رکھے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے شرافت ٹپکتی۔ دیکھیں، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب چلتے ہیں زمین پر چلتے ہیں تو ان کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، شرافت ہوتی ہے، عزت اور تکریم ٹپکتی ہے، یہاں تک کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہیں راستے میں نادانوں سے مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، نادان ان سے ٹکرا جاتا ہے تو نادانوں کے ساتھ نادانی نہیں کرتے بلکہ سلامہ کہہ کر کے، سلام علیکم کہہ کے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس شرافت کا تقاضا ہے کہ انسان حماقت، بیوقوفی، نادانی اور جہالت نہ کرے۔ روزہ ایک عبادت ہے، انسان کو چاہیے کہ عبادت میں خصوصیت کے ساتھ اپنے وقار، اپنی شرافت، اپنا اخلاق، اپنی عزت کو باقی رکھے۔ اسی لیے اللہ رسول فرمایا روزہ رکھ کر کے روزے کی حالت میں
تم میں سے کوئی انسان جہالت نہ کرے، نادانی اور بیوقوفوں والی حرکت نہ کرے، اپنا وقار، اپنی عزت کو باقی رکھے۔ عبادت ہے، عبادت کی حالت میں بھی اس چیز کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ مذاق کرنا، کھلکھلانا، بلا وجہ ہنسنا، ایک دوسرے سے چھڑکاری کرنا، یہ ساری چیزیں روزے کے ہر حال میں ناپسند ہے، لیکن روزے کی حالت میں عبادت کی توہین اللہ رب العالمین کے یہاں روزے کا اجر و ثواب ختم کر دینے والا، روزے کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں ہمیں جن چیزوں سے بچنا ہے اور جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچاتی ہیں، گرچہ روزہ ادا ہو جاتا ہے لیکن روزے کے فوائد، تقویٰ، پرہیزگاری، مغفرت، بخشش، جہنم سے آزادی، ان تمام چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ان آداب میں سے 5واں آداب ہے فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی روزے دار کو گالی دے، فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، اگر روزے دار کو کوئی گالی دے تو گالی سن کر کے روزے دار کو چاہیے کہ گالی دینے والوں کا جواب گالی سے نہ دے۔ واللہ اگر انسان، اس لیے ان آداب پر اس لیے اسلام نے اتنا زور دیا، اگر رمضان میں 1 مہینہ ان چیزوں کی پابندی کر لے گا اپنے روزے کو بچانے کے لیے، تو رمضان کے بعد بھی شاید اللہ تعالیٰ اس کو ایمان بچانے کے لیے ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک ٹریننگ ہماری ہے، ایک تربیت ہماری ہے کہ روزہ ہماری اسلامی آداب پر تربیت کرتا ہے، اور اس اسلامی آداب کی اتنی اہمیت کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کرتا ہے تو روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ روزہ ادا تو ہو جاتا ہے لیکن روزے کا اجر و ثواب اور برکتوں سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، صرف اس کو بھوکا پیاسا لکھا جائے گا۔ تو بچیں، اور تاکہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان آداب کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا روزہ تو مزید نیکیوں کی توفیق دے گا، ان آداب سے بچائے گا، ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق دے گا۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، دوستو کوئی انسان گالی دے دے تو انسان کے لیے سب سے خطرناک وقت یہ ہوتا ہے۔ سب کچھ انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن سامنے والا گالی دے دے پھر انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ ماں بہن کی گالی دے دے، بہن اور بیٹی کی گالی دے دے، انسان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا سر پھوڑ دے، کم سے کم تو پلٹ کر کے وہی گالی ضرور دے دیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے۔ لیکن آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، عام دنوں میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں برائی کا بدلہ برائی سے دیں، بدلہ لیں، اس کی بھی اجازت اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ روزے کا مقام ہے۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، اگر تمہیں کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، بلکہ کیا کہنا؟ انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جہاد ہے نفس کا، جس کے دلوں میں روزے کی اہمیت ہو اور روزے کے بارے میں یہ علم ہو کہ روزہ عبادت ہے، اور گالی کا جواب گالی سے دیں گے تو میرا روزہ متاثر ہوگا، دن بھر بھوکا پیاسا رہنا یہ فضول چلا جائے گا۔ انسان کو اپنے روزے کی فکر ہوگی، اس لیے وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا۔ اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، وہ اچھی طرح سے،
یہ تو جس کو گالی دی جا رہی ہے اس کے بارے میں ادب بتایا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ ہو اور کوئی تم کو گالی دیتا ہے تو تم روزے دار ہو، تم کو گالی کا جواب گالی سے دینے کی اجازت نہیں، بلکہ تم گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، کہنا میں روزے سے ہوں. 3 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں مانا، دوبارہ کہو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اگر تم نے گالی کا جواب گالی دے کر کے بدلہ نہیں لے لگے تو تمہاری روزے میں نقص آ گیا، روزے کا آداب نہیں بچا، ادب نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جائے. یہ تو ہے جس کو گالی دی جا رہی ہے اس کا یہ نقصان ہے، اس کے لیے بچنا اتنا ضروری ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہ دے. بتائیے اس شخص کے روزے کا کیا حشر ہوگا جو گالی دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. جب گالی کا جواب دینے والے کو منع کر دیا گیا تو گالی جو دے رہا ہے اس کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ روزہ رکھ کر کے وہ روزے دار کو گالی دے رہا ہے. اس پر کتنا گناہ ہوگا، کتنا اس نے اپنے روزے کو نقصان پہنچایا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں. اگر رمضان میں غصہ پی ڈالیں گے، گالی کا جواب گالی نہیں، بھائی ہم روزے سے کہہ کر کے خاموش ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ معاف کرنے کا بھی ثواب ملا اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو برائی کرنے زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنے کی توفیق دے دے، جذبہ پیدا کر دے. نمبر 6 او شاتمہ، یا روزے دار کو کسی نے برا بھلا کہا، لعن طعن کیا، اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے اور اس کی شکایتیں کرتا جا رہا ہے، اس کو بدنام کر رہا ہے. او شاتمہ، پہلے تھا گالی دینا نمبر 5، نمبر 6 او شاتمہ، یا اس نے کسی نے روزے دار کو برا بھلا کہا، لعن طعن کی، ملامت کیا، اس کی توہین کی، اس کی انسلٹ کر دیا، لوگوں کے سامنے بدنام کیا. انسان کو غصہ تو بہت آتا ہے، انسان جل بھن جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے انتقام لے، اس کو مارے یا اس کی زبان پکڑ لے. غصہ تو آتا ہے، نفس بھی کہتا ہے، لیکن روزہ کہتا ہے کہ تم اس سے کچھ نہ کہو. وہ روزہ رکھ کر کے تمہیں لعن طعن کر کے، تمہیں بدنام کر کے، تمہاری شکوہ شکایت کر کے، ملامت کر کے، وہ تو اپنا روزہ خراب کر ہی رہا ہے. تو تم جواب دے کر کے اپنا روزہ خراب نہ کرو، بلکہ کیا کہو، انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یعنی کیا مطلب، میں کوئی بزدل نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں تم سے بدلہ لینا چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں بدلہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ میں روزے سے ہوں، روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کی ہدایت ہے کہ روزے دار تمہیں کوئی گالی دے یا تمہیں کوئی برا بھلا کہے، ملامت کرے، تمہیں کوئی بدنام کرے تو تم اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ کہہ دینا میں روزے سے ہوں. اس کو آر آنی چاہیے، آر آنی کی شرم کرنی چاہیے کہ ایک روزے دار یہ ہے کہ گالی دینے، برا بھلا کہنے، ملامت کرنے پر بھی وہ اپنی زبان سے ملامت کا جواب نہیں دے رہا ہے، اپنے روزے کا اتنا خیال رکھتا ہے، کہتا ہے انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں. اور میں کتنا بڑا بدبخت ہوں کہ میں روزہ رکھ کر کے روزے دار کو برا بھلا کہہ کر کے، ملامت کر کے اپنا روزہ خراب کر رہا ہوں. ممکن ہے ایسے سوچے تو اس کو شرم آ رہا ہے، وہ بھی اپنی اصلاح کر لے، یہ مقصد ہے. تو یہ روزے کے آداب ہیں. نمبر 7 جن سے ہمیں بچنا ہے روزے کی حالت میں، جو روزے کے منافی ہیں
اور روزے کے اجر و ثواب کو ختم کر دینے والے ہیں، وہ یہ ہے او قاتلہ، اگر تم سے کوئی قتال کرے، تم روزے سے ہو اور کوئی تم کو دھکے دے رہا ہے، کوئی تم سے مار پیٹ کرنے پہ آمادہ ہے، تم سے کوئی جھگڑا کر رہا ہے، قتال سے مراد یہاں مار پیٹ کرنا نہیں، قتل کرنا، بلکہ جھگڑا لڑائی ہے، اگر تم سے کوئی جھگڑا کر رہا ہے، تم سے کوئی مار پیٹ کرنے پر آمادہ ہے، غصہ تم کو دلا دیا، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا روزے دار کو چاہیے کہ اس سے جھگڑے نہیں، اس سے لڑے نہیں، اس سے مار پیٹ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، صبر کرے، غصے کو پی ڈالے اور اپنے بارے میں سوچے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اور ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے روزے کی حالت میں انتقام لینے، بدلہ لینے سے منع کیا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے، یا آپ سن رہے ہیں، آپ کے علم میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، آپ کے یہ علم میں ہے، آپ سے کوئی لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہوا، مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، آپ غصے کو پی ڈالیں اور کیا کہیں، انی مرء صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ کہہ کر کے آپ خاموش ہو جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، بات ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غصہ پینے کا ثواب، معاف کرنے کا ثواب، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کا ثواب دیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے روزے کا جو اجر و ثواب تھا وہ بھی دیا، مغفرت اور بخشش بھی کی، جہنم سے انشاءاللہ آزادی بھی دے دے گا، کتنے فوائد ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کی برائی کا جواب برائی دینا، یہ کوئی اخلاق نہیں بلکہ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ ممکن ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ اخلاق حسنہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے دیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، باقی انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہیں جو آئندہ ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام روزے کے آداب اور حکام اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔